بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو کرنا ہے کر لو، عمران خان کو حکومت کی طرف سے صاف جواب، اور جتھے اور غنڈہ گردی کو برداشت نہ کرنے کی وارننگ بھی مل گئی ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے ہونے والا لانگ مارچ شارٹ ہو گیا ہے اور دھرنا بھی مشکوک ہے۔ اور عمران خان صاحب کے حامی صحافی جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رحم و کرم پر ہیں، اور کیا عمران خان صاحب پاکستان کے بعد امریکہ میں لانگ مارچ کریں گے؟ اور ہماری کون سی شخصیت دنیا کی با اثر ترین افراد میں شامل ہو گئی ہے؟ تو ہائی کورٹ سے شروع کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کیس چلتا رہا۔ جو ہمارے صحافی ہیں کچھ، ویسے تو پتہ چلا کہ 17 صحافیوں کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں FIRیں کٹ گئی ہیں، اور ان میں میجورٹی صحافی جو ہیں، بلکہ تقریباً سبھی وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے حامی ہیں، اور عمران خان صاحب کی محبت میں ان کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ایک اس کی تعصب کی، اور جو چاہتے ہیں کہے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، ہاں لیمٹس ہونی چاہیے، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی پروسیجر ہونا چاہیے، ان رولز کو فالو کرنا چاہیے۔ تو وہ ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں سب صحافی کے، ہمیں گرفتاریوں کا ڈر ہے، ہمارے خلاف فلاں شہر میں، کوئٹہ میں اور مختلف جگہوں پہ پرچے ہو گئے ہیں، اور ہمیں بچایا جائے۔ تو ظاہرہ ہائی کورٹ یا عدالتیں لوگوں کو تحفظ، لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بیٹھی ہیں۔ عطر من اللہ صاحب تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی اس بارے میں بڑے شیر ہیں، تو انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی بھی صحافی کو جو کسی بھی صوبے کی پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اطلاع دے۔ یعنی وہ تھوڑا سا کنڈیشنل ہو گیا، تو ان کو تھوڑا سا ریلیف مل گیا صحافیوں کو، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسا کام کرنے سے پہلے، کسی کو بھی پکڑ دھکڑ کرنے سے پہلے ان کے خلاف جو ثبوت ہیں، جو کارروائی ہے وہ پوری ہو جانی چاہیے، اس کے بعد گرفتاریاں ہونی چاہیے۔ یہ پچھلی حکومت والا وتیرہ جو ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیا، وہ محسن بیگ صاحب کے گھر آدھی رات کو یا ارلی مارننگ جمپ کر کے اتر گئے ہیں اور انہیں پکڑ کے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا عمران شفقت صاحب ہمارے دوست جو ہیں ان کے گھر آ گئے ہیں صبح اور انہیں اٹھا کر لے گئے ہیں، عامر میر صاحب کو بھی لے گئے تھے۔ تو اس وقت تو عمران خان صاحب کے دور میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، FIRیں بھی بعد میں ہی ہو جاتی تھیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا تھا۔ تو اب جو ہے FIRیں پہلے ہو گئی ہیں، لیکن گرفتاریوں سے ہائی کورٹ نے روک دیا ہے، جو کہ ایک ایسا اقدام ہے، کوئی بھی انتقامی کارروائی والا کام نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے خلاف بات کرنے پر اور کسی کی حمایت کرنے پر کسی کو اٹھا لیا جائے۔ جو قانون ہے، جو آئین ہے، جو رولز ہیں، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک اور اضافی بات یہ ہوئی ہے کہ انہیں جب بتایا گیا کہ میر جعفر اور میر صادق کہا جا رہا ہے ان صحافیوں کی طرف سے اداروں کو، اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی، تو عطر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی غدار نہیں ہے، یہ غداری والا کام بند ہونا چاہیے، اور یہ لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق قرار دینے والا کام بھی بند ہونا چاہیے۔ یہ جو میر جعفر اور میر صادق کی گردان ہے یہ بند ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ بڑا زبردست میسج ہے۔ یہ بظاہر تو یہ میسج ان صحافیوں کے لیے ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ میسج اصل میں عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ عمران خان صاحب، آپ جو یہ ہر ایک کو میر جعفر اور میر صادق قرار دیے جا رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں۔ یا تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا، بڑا پکا ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ اس ثبوت کے مطابق آئیں، بتائیں کہ یہ ثبوت ہے، اور اس میں آ جائیں۔ آپ تو ایک وہ ہوائی باتیں کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے خبر ملی، کہاں سے لیٹر آیا، کس نے کیا، اور ان باتوں میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا، انہی باتوں پہ آج انہوں نے ایک انٹرویو میں، ایک امریکن اس کو نشریاتی ادارے کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے اب تو ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو چاہیے کہ اس نائب وزیر خارجہ، وہ ڈپٹی سیکریٹری آف فارن افیئرز جو ہیں، ان کو فارغ کر دیا جائے۔ اچھا، شکر ہے ابھی انہوں نے یہ دھمکی نہیں دی کہ اگر انہیں فارغ نہ کیا تو میں آ کے امریکہ میں لانگ مارچ کروں گا۔ ویسے خان صاحب سے کوئی بعید نہیں ہے، جب یہ یہاں سے فرسٹریٹ ہو جائیں گے، یہاں سے نا امید ہو جائیں پاکستان سے، جو کہ بہت زیادہ چانسز ایسے ہی ہوگا، انہیں اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلنا یہاں پر، تو پھر ممکن ہے کہ وہ امریکہ، انگلینڈ یا امریکہ کہیں شفٹ ہو جائیں، تو وہاں فارغ بیٹھنا تو ان کا وہ مسئلہ ہے ان کے لیے۔ تو یہاں تک گرمیوں والا موسم گزر جائے گا، وہاں جائیں گے، ویسے بھی سردیاں ہوں گی، تو بیچز پہ جو انہوں نے یورپ میں گزارا ہوا ہے ٹائم، جو چھٹیاں گزارنے وہ جاتے تھے، وہ موسم تو شاید انہیں نہ ملے، تو پھر وہاں پہ لانگ مارچ کر لیں۔ اور صرف پھر نائب وزیر خارجہ ہی کے خلاف کیوں، بائیڈن انتظامیہ کے خلاف بھی کر لیں، اور بلکہ جب تک وہ فارغ نہ ہو جائیں
وہاں سے ان کی چھٹی نہ ہو جائے تب تک انہیں دھرنا بھی دینا چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ دھرنا اور لانگ مارچ اپنے ملک میں کیا حال ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، آج فواد چودھری صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ پر تو آئیں گے اور یہ صرف پنجاب اور کے پی کے لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا بھائی، سندھ کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے لانگ مارچ؟ یا بلوچستان سے کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ کی حمایت، آپ کو ان صوبوں میں حمایت حاصل نہیں ہے؟ کراچی میں آپ کی اچھی بڑی سیٹیں ہیں، وہاں سے لوگوں کو نکلیں، کیوں نہیں لے کے نکل رہے ہیں؟ تو اور پھر آپ نیشنل پارٹی ہونے کا کلیم کرتے ہیں، تو آزاد کشمیر سے اور جی بی سے اور بلوچستان سے اور سندھ سے سب جگہوں سے لے کر آئیں، لیکن اب انہوں نے اس کو مختصر کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ صرف کے پی اور پنجاب کے لیے ہے، باقی جگہوں پہ وہیں پر احتجاج ہوگا، تو لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا ہم وہاں قیام کریں گے اور پھر عمران خان صاحب 3 جون کو اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اچھا، اگین ان کی جو لینگویج ہے اور باڈی لینگویج ہے وہ تھوڑی سی نا لو سائڈ پر چلی گئی ہے ان کے سب لیڈرز کی، عمران خان صاحب سمیت۔ کل کی ان کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں وہ جوش اور جذبہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ جنون جس کی وہ بات کرتے ہیں، اپنے جلسوں میں ترانے بجاتے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا تھا ان میں۔ تو آج فواد چودھری صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ اب انہوں نے کہہ دیا 3 جون کو عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے۔ حضور، اگر آپ نے 25 تاریخ کو اسلام آباد پہنچ کر اور دھرنے میں بیٹھ جانا ہے تو پھر 3 جون کس نے دیکھی ہے؟ 3 جون تک تو ہو سکتا ہے آپ کے مقاصد پورے ہو جائیں، جو آپ کا خیال ہے کہ حکومت کی چھٹی کرانی ہے اور نئے انتخابات کا اعلان کروانا ہے، تو ممکن ہے وہ پہلے ہو جائے۔ تو پھر آپ 3 جون کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شور نہیں ہے کہ انہوں نے دھرنے کے لیے بیٹھنا ہے، اور اس قسم کا اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کا اعلان وہ 3 جون کو کریں گے۔ تو یعنی اب گیم تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے۔ اس 25 تاریخ پہ کوئی گرما گرمی نہیں ہے، جیسے کہ خان صاحب نے بھی جب شروع کیا بات تو انہوں نے کہا کہ ہم سری نگر ہائی وے پر ملیں گے۔ سری نگر ہائی وے پہ کیوں ملیں گے؟ آپ نے تو اسلام آباد آنا تھا، تو اسلام آباد بتائیں، ڈی چوک کا نام تو ویسے ہی نہیں لے رہے ہیں نا۔ اب اس کی بھی وجہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ڈی چوک کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں۔ بھائی آپ آئیں اور بتا کر آئیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں آ رہے ہیں، تو اور لوگوں کو بھی بلائیں سب جگہوں پہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں لاہور میں فلاں جگہ اور کراچی میں فلاں جگہ، وہ مختلف چھوٹے چھوٹے سے اسپاٹس دے رہے ہیں کہ وہاں پر احتجاج ہوگا، اور باقی لوگ جو ہے وہ پشاور سے آئیں گے، کے پی سے، عمران خان صاحب کی قیادت میں۔ اب پتہ نہیں عمران خان صاحب خود قیادت بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، اور وہ کیسے وہاں پہنچیں گے، خیر ان باتوں کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے بڑا واضح اعلان ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جتھوں کو اور غنڈہ گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو حکومت یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے، جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لانگ مارچ کو نہ روکا جائے۔ جو لوگ آنا چاہتے ہیں سڑکوں پر آئیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں کرائیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن امن اور سکون کے ساتھ، امن و امان میں خلل ڈالے بغیر، راستے روکے بغیر اور شاہراہوں کو جیم کیے بغیر۔ اگر یہ سب کچھ کیے بغیر وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، لیکن اگر غنڈہ گردی کی، اگر جتھے بنا کر لوگوں کو نقصان پہنچایا، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، تو پھر ان سے سختی سے نپٹیں گے۔ اور اس بات کا ڈر تو شیخ رشید صاحب کو بھی بہت ہے۔ اب وہ آج انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے، جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا میرے گھر کے باہر 4 گاڑیاں کھڑی ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ جناب، گاڑیاں کھڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو گرفتار کرنا ہو تو آپ بھی انہی سڑکوں پر ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہیں سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حکومت فی الحال آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہ رہی، وہ صرف آپ کو ڈرا رہے ہیں، اور ڈرتے آپ کتنا ہیں یہ آپ خود بتا چکے ہیں۔ وہ یاد ہے نا جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے پاکستان نے تو آپ بھاگ گئے تھے، دبئی بھاگ گئے تھے، تو اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں لوکل والی بھی۔ تو اب بھی آپ ڈر رہے ہیں شیخ رشید صاحب، اور وہ اب انہیں گرفتاری ہوتی نظر آ رہی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ 2 گاڑیاں ایک طرف کھڑی ہیں، 2 گاڑیاں ایک طرف کھڑی ہیں اور انہیں پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہونی ہے۔ ویسے شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کی ضرورت بھی کیا ہے؟ پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تک پنڈی میں کوئی پہنچے گا تبھی ان کا مسئلہ آئے گا نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون پہنچتا ہے اور کون نہیں پہنچتا۔ اور کے پی حکومت تو ویسے ہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں پنڈی سے کسی نے نہیں منع کیا، یعنی وہ بھی میسیج دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہمیں آزادی حاصل ہے لانگ مارچ کرنے کی۔ حضور آپ کو کوئی نہیں منع کرے گا، صرف آپ امن و امان میں خلل نہ ڈالیں، تو آ جائیں، آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیں، احتجاج کریں لیکن امن و امان میں خلل ڈالے بغیر۔ اور حکومت نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے، جس کی ابھی تک ہمیں امید تھی، جس کا انتظار تھا، وہ بھی ہو گیا ہے کہ اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اکٹھے تھے، باقی اتحادی بھی ساتھ تھے، اور وہاں پر فیصلہ ہوا ہے کہ ہم حکومت کریں گے،
ہم یہ حکومت چھوڑ کر نہیں جا رہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہے نا کہ IMF کا پلان کی وجہ سے اور فلاں چیزوں کی وجہ سے اور عمران خان کے پریشر کی وجہ سے یہ حکومت ختم ہو جائے, تو جو عمران خان صاحب کے مطالبات تھے وہ سب مسترد, کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور فوری طور پر نئے الیکشن کا اعلان کر دیں, تو یہ تمام مطالبات ان کے مسترد کر دیے ہیں اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم حکومت کریں گے, ہم حکومت چلا کر دکھائیں گے اگلے سال اگست 2023 تک. اور یہی فیصلہ ہونا تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے, اور اس کی توثیق جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی کر دی ہے, وہ بھی سارے آن بورڈ ہیں اس ساری چیزوں میں. اب اس حکومت کے لیے موقع ہے کہ جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے حکومت کرنی ہے, تو اب پھر وہ غیر یقینی ختم ہو جانی چاہیے, اور یہ ان کے عمل سے نظر آنا چاہیے کہ اب غیر یقینی ختم ہو گئی ہے. اس کے لیے ظاہر ہے پھر عملی اقدامات ہوں گے, اس کے لیے پیسے چاہیے, اس کے لیے IMF سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. IMF کے مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے دونوں صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمیں کیا پیکج ملے گا, نہیں ملے گا, اور اگر ملے گا تو کن کنڈیشنز پر ملے گا, اور ان سب صورتوں میں ہم نے کیا لاہے عمل دینا ہے. وہ ساری چیزوں کے ساتھ اب حکومت تیار ہے. تو یہ جو جھگڑا, یہ جو شور مچنا ہے 2 دن کا, یہ لانگ مارچ کا, اس کو بھی گزار لیں اور پھر اپنا کام کر کے دکھائیں. آ جائیں میدان میں, آپ کا کام ہے کام اور صرف کام. بس ٹائم بہت تھوڑا ہے, 1.5 سال کا ٹائم ہے, تو وہ کر کے دکھائیں کہ آپ کیا پرفارم کر سکتے ہیں. تو جو 3.5 سال والا ٹائم تھا اس کے مقابلے میں ٹائم تھوڑا ہے, بٹ آپ نے یہی تو پروف کرنا ہے کہ وہ 3.5 سال میں جو نہیں کر سکے ہیں وہ آپ 1.5 سال میں کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. لوگوں کو کیا ریلیف دینا ہے وہ کر کے دکھائیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ ہوئی ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کا, چیف جسٹس آف پاکستان, ان کا نام شامل ہو گیا ہے دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات میں. 100 بااثر ترین شخصیات ٹائم میگزین کا ایک وہ سیریز ہے, ہر سال وہ کرتے ہیں, اس میں بڑی بڑی اہم شخصیات ہوتی ہیں. اس مرتبہ بھی اس میں جو شامل ہیں شخصیات, اس میں امریکہ کے صدر ہیں, اور اس میں رشیا کے صدر ہیں, اس میں یوکرین کے صدر ہیں, چائنا کے صدر ہیں, اور ایپل کے CEO ہیں, کھلاڑی بھی ہوتے ہیں, شوبز کے لوگ بھی ہیں جو بڑے بااثر بڑے نون لوگ ہیں. تو اتفاقاً ہمارے ملک سے یہ جو اعزاز حاصل ہوا ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہوا ہے. تو مجھے ویسے ہی خیال آ رہا تھا کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام 100 بااثر شخصیات میں شامل ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے, یا کیا یہ ہمارے لیے کوئی بڑے فخر کی بات ہے. اچھا, فخر کی بات اس لیے نہیں بنتی کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس کی کیا ویلیو ہے. پاکستان کے نظام انصاف کا یہ حال ہے کہ 139 ملکوں کی جب کیٹیگری میں اس کو رینکنگ کرتے ہیں تو پاکستان کا نمبر 130 آتا ہے. 139 میں سے 130واں نمبر ہے پاکستان کا رول آف لاء کے حوالے سے. ہمارے ملک میں کیا ہے. اچھا, سول جسٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 139 کنٹریز میں سے ہمارا نمبر آتا ہے 124. 139 میں سے 124واں نمبر آتا ہے پاکستان کا سول جسٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. اور کرمنل جسٹس کے حوالے سے بات کریں تو 139 میں سے 108واں نمبر آتا ہے. تو چیف جسٹس صاحب, لوگوں کو انصاف کی ضرورت ہے. ہماری جوڈیشری جو ہے دنیا کی کرپٹ ترین جوڈیشریز میں کنسیڈر ہوتی ہے. ہمارے اپنے ملک میں جو کرپٹ ادارے ہیں, لوور جوڈیشری خاص طور پہ جس طرح سے تصور کیا جاتا ہے, پرسیپشن بیسڈ ہوتا ہے سارا, تو لوگ انصاف کے لیے دھکے کھاتے ہیں. عدالتوں میں ڈھیر بڑھتا جا رہا ہے. جو مقدمات پینڈنگ مقدمات ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں, ان کا ایک پہاڑ ہے, ان کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے, وہ بنتا جا رہا ہے. لوگوں کی کئی جنریشنز گزر جاتی ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا. دادا جو ہے وہ مقدمہ کرتا ہے یا وہ مقدمے میں انوالو ہوتا ہے, اور پوتے اور پڑ پوتے کے زمانے تک اس کا انصاف نہیں ہو پاتا, فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے. تو حضور اس طرف دیکھیں کہ لوگوں کو یہ جوڈیشری سسٹم کو کیسے بہتر کرنا ہے. آپ جیسے بااثر شخصیت جو نہ صرف پاکستان اس کو تسلیم کر رہا ہے, پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ آپ دنیا کے 100 جو ہیں بااثر شخصیات ان میں شامل ہیں. تو جناب آپ کے اس اثر و رسوخ کا کوئی فائدہ جوڈیشری سسٹم کو بھی ہو جانا چاہیے, ہماری جوڈیشری کو بھی ہونا چاہیے, ہمارے نظام انصاف کو بھی ہونا چاہیے. لوگوں کو سستا اور بر وقت انصاف مہیا ہونا چاہیے. یہ کام
حکومت کا تو اپنی جگہ ہے لیجسلیشن کرنا اور پروسیکیوشن کے حوالے سے سارا کام ہے، لیکن جوڈیشری کا بھی تو کوئی کام ہے۔ اکثر چیف جسٹسز یا سینئر جو ججز ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں کہ ہمارے نظام انصاف میں کیا کیا کوتاہیاں اور کمیاں ہیں اور کیا خرابیاں ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو سپیڈی بنایا جا سکتا ہے نظام انصاف کو۔ تو حضور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کبھی کر لیں، اب اللہ نے آپ کو اتنی عزت دے دی ہے، آپ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں اور آپ کا نام دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں شامل ہو گیا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ، تھوڑا سا فائدہ اس ملک کی عوام کو بھی ملنا چاہیے، اس ملک کے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ کریں۔ شکریہ۔